بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ احباب کے سامنے حق و صداقت کی نشانی، شیر ربانی، جانشیر یزدانی، حضرت مولانا محترم جناب حافظ عبد الرؤف یزدانی حافظہ اللہ کو میں دعوت سخن پیش کر رہا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور بڑے خوبصورت انداز میں پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین عنوان پر ہمارے سامنے لب کشائی فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں محترم جناب حافظ عبد الرؤف یزدانی حافظہ اللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ لوگ نفرتیں پھیلاتے رہے جھوٹ کے طوفانوں سے، لوگ نفرتیں پھیلاتے رہے جھوٹ کے طوفانوں سے، ہم ہر دل عزیز ہوئے پیاروں کی طرح، دنیا نے بارہا ہمیں مٹانا چاہا لیکن ہم چمکتے رہے شب میں ستاروں کی طرح۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ وتعالی دی عظیم الشان عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا پہلا سپارہ، سورت دا نام سورہ بقرہ۔ احباب و حاضرین،
تسا احباب نو باخوبی علم ہے کہ میں 3 سال حکومتی پابندی دے تحت اپنے گھر میں بند رہا، منبر تو محراب تو مصلے تو مینوں دور کر دیتا گیا، نہ کوئی درس، نہ جمعہ، نہ کوئی تقاریر، حتیٰ کہ کسی شادی وچ شرکت دی بھی اجازت نہیں سی، کسی جنازے وچ بھی شامل ہون دی اجازت نہیں سی۔ اس دے بعد تقریباً 1 سال قبل ایسے قید و بند وچ میرے تے فالج دا شدید حملہ ہویا، میری دائیں سائڈ بالکل ختم ہو گئی۔ میں اللہ دا شکر گزار ہاں کہ تسا احباب دیاں دعاواں شامل حال رہیاں، اللہ نے دوبارہ اس قید و بند وچوں کڑ کے بستر مرض تو اٹھا کے اپنی رحمت دے نال دوبارہ منبر تے بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی، اسٹیج تے دوبارہ آ کے قرآن سنان دا پیغمبر علیہ السلام دے فرامین سنان دا موقع عطا کیتا۔ میں اللہ دی رحمت دے بعد، اللہ دا شکریہ ادا کرن دے بعد اپنے بزرگاں دا، نوجوان رفقا دا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں دا اور با پردہ، با حیا، با ایمان اپنیاں روحانی ماواں بہناں دا شکر گزار ہاں کہ تسا مینوں اپنیاں دعاواں وچ یاد رکھیا۔ ایک دعا دی ہن میں اپیل کرنا، اللہ پہلے طرح صحت عطا فرمائے، جے چاندی ہو کہ پہلے طرح صحت ملے تو آمین دی آواز آئے گی۔ میرے اللہ، میں تینوں گواہ بنا کے یہ بات کر رہا، میرے مولا تو پہلے طرح صحت عطا کر۔ میں تیری کبریائی دی قسم اٹھا کے کہنا، میں پہلے نالوں بڑھ کے قرآن بیان کراں گا، نبی دی حدیث بیان کراں گا۔ کئی کہن والے ہیں گل کئی سی، بیگانے دی گل دا دکھ نہیں ہوندا، ہمیشہ دکھ ہوندا ہے جدو اپنا کردا ہے۔ مینوں کہن والے نے یہ گل کہی، رب نہیں چاہتا کہ تو منبر تے آئے، جے رب راضی ہوندا تے تینوں قید نہ کیتا جاندا۔ لاہوریو، شیب ابی طالب دے وچ آقا علیہ السلام نو 3 سال قید کیتا۔ میرے مولا، میں تیرا شکر گزار ہاں، اس قید وچ پابندی وچ جیڑا وقت گزریا میرے پیغمبر دی سنت عمل ہو گیا۔ اور علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن کہ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پوچھن کے کی لے کے آئے ہو، گردن چکا کے عرض کران گے مولا گناہ تے ہے نے ساڈے کول، پر تیرے جلال دی، تیری عزت دی قسم ہے، تکلیفاں بھی برداشت کیتیاں، تانے میں نے برداشت کیتے، لیکن مولا ساری زندگی تیرے نال شرک نہیں کیتا، نبی دی حدیث دے مقابلے تے
بدعت نو پسند نہیں کیتا۔ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرمان لگے مینوں دی رحمت یقین ہے اللہ یہ گل سن کے سانوں معاف کر دے گا۔ میرے بھائی حافظ عمر یزدانی صاحب نے میرے ذمہ پیغمبر انقلاب دا عنوان لگایا ہے، میں کوشش کراں گا کہ اپنے وقت دے اندر بیان کر سکا۔ قرآن سنن نو دل کردا ہے تہاڈا؟ اللہ انہاں ساریاں دی محبت ایتھے بیٹھنا قبول کر کے کل قیامت نو نجات دا سبب بنا دے۔ اللہ ساریاں نو بیت اللہ دی حاضری نصیب کر دے۔ جدو جناب ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ دیا دیوارہ اونچیاں کیتیاں، ایدی تعمیر کیتی، بعد وچ رب کولوں دعا کیتی۔ آقا علیہ السلام دے دنیا تے آن تو پہلے 4000 سال پہلے دعا کیتی، اے ساڈے اربا تیرا گھر اساں تعمیر کر دیتا ہے، اللہ ہن اینو آباد کرن والا بھی بھیج دیں۔ اللہ جنوں بھیجنا ہے وہ آ کے تیرا قرآن پڑھے گا تے اپنا طریقہ، اپنی حدیث، اپنی سنت دا وہ پرچار کرے گا۔ اللہ اپنی حدیث دا سبق پڑھائے گا، وہ کرے گا کہ آ کے انہاں نو گناہاں تو پاک کرے، انہاں نو گناہاں تو صاف کرے۔ ایک تیرا قرآن پڑھ کے، دوسرا اپنی حدیث پڑھ کے۔ پھر آقا علیہ السلام نے آ کے قرآن سنا کے، اپنی حدیث سنا کے انہاں لوکانو گناہاں تو پاک کیتا، انہاں نو ایک رستہ دکھا دیتا، وہ رستہ سی صراط مستقیم دا۔ انہاں نو در در تے چکن والے آنو ایک رب دے در تے چکا دیتا۔ او دی مثال، او دا بیان سیرت ابن حشام والے لکھے ہے۔ جدو مکے والے نے مسلمانہ دے ہوتے زمین تنگ کر دیتی، انہاں تے ظلم و ستم دی انتہا کر دیتی، صحابہ نے مشورہ کر کے مکے نو چھڑیا تے حبشے وچ آ گئے۔ حبشے دا بادشاہ نجاشی مسلمان نہیں سی۔ جدو مسلمان 80-85 دے قریب بندے حبشے چلے گئے، مگروں مکے والے نے اپنا ایک وفد تیار کیتا، انہاں نو درہم و دینار، سونا چاندی، ہیرے جواہرات دیتے، کہنے لگے جا کے بادشاہ دے اگے اے پیش کرو، اپنا موقف انہاں نو سناؤ۔ تے بادشاہ نو کہے انہاں نو ملک وچوں کر دے، اپنے کول نہ رکھ۔ اے بادشاہ کول پہنچے، اپنا جا کے انہاں موقف پیش کیتا۔ بادشاہ کہنے لگا تو آڈی گل سن لئیے، ان گل انہاں دی سنا گا تے فیصلہ کراں گا۔ بادشاہ نے اپنا بندہ بھیج کے انہاں صحابہ نو پیغام دیتا کہ کل تسی بادشاہ دے دربار وچ پیش ہونا ہے۔ صحابہ کرام نے بیٹھ کے ایک میٹنگ کیتی، مشورہ کیتا۔ 3 چیزاں نے، اگر بادشاہ کہے میرا ملک چھڑ دیو پھر کی کرنا ہے، اگر بادشاہ کہے جیڑا دین تسا اختیار کیتا ہے انہوں چھڑ دیو پھر کی کرنا ہے، اگر بادشاہ کہے میرے مذہب وچ آ جاؤ پھر کی کرنا ہے۔ صحابہ نے مشورہ کر کے ایک گل پاس کی تھی، اگر ملک چھڑنا پیا چھڑ دے وانگے، اگر بادشاہ کیا
میرا مذہب مان لو، وہ اسا نہیں مننا۔ اگر بادشاہ کہے جیڑا دین اختیار کیتا ہے او دے تو پیچھے ہٹ جاؤ، اسی ملک چھڑ دے وانگے، اپنے دین نو چھڑ سکتے۔ اگلا دن آیا بادشاہ دی عدالت تکیے، بادشاہ دا دربار لگیا، اینا صحابہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنا امیر بنا کے کیا جناب بادشاہ نال گل تساں کرنی ہے، ساڈا موقف تساں بیان کرنا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اگلے دن بادشاہ دے دربار وچ پیش ہوئے، تے جدوں دربار وچ داخل ہوئے نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جملہ اپنی زبان تو ادا کر دینے، والسلام علی من اتبع الہدی۔ بادشاہ اندہ اون والے نوجوانا ذرا ٹھہر جا، جڑے وزیر مشیر رہ گئے سن انہاں نو ہی طلب کیتا، انج کر کے بادشاہ دا دربار لگا تے بادشاہ اندہ او نوجوانا جڑے جملے اگے کہے بھی دوبارہ پڑھ کے سنا۔ حضرت جعفر پھر پڑھ دینے، والسلام علی من اتبع الہدی۔ ایدہ مان ہے سلامتی ہوئے انہاں تے جنہ دین حنیف دی اتباع کر لئی، تابعداری کر لئی، تے مکے والے کول کھلوتے نے آندے نے بادشاہ اینا دی گل نہ سنی، اینا دی گل نہ سنی، لاہوریہ تین ایک سبق دے کے جانا ہے۔ مکے والے آندے نے بادشاہ اینا دی گل نہ سنی، بادشاہ آندہ خبردار تسی چپ کر کے کھلو، مینوں اینا دی گل سن لین دیو، فیصلہ بعد وچ کرانگے۔ تے مکے دے کافر آندے نے بادشاہ اے تیرے دربار وچ داخل ہویا ہے، اینے داخل ہو کے تینوں چک کے اینے سجدہ نہیں کیتا، تیرے سامنے نہیں چکیا۔ بادشاہ کہنے لگا واقعی یہ گل ٹھیک ہے، اینے مینوں چک کے سلام نہیں کیتا۔ کہنے لگا نوجوانا تو مینوں احتراماً تعظیماً جڑا چک کے سجدہ کری دے وہ کیوں نہیں کیتا، میرے سامنے کیوں نہیں چکیا؟ حضرت جعفر جواب دیندے ہیں بادشاہ ساڈے وچ ایک آن والا آیا ہے، وہ ایک کتاب لے کے آیا ہے، جدوں دی اسا کتاب پڑھ لئیے، جدوں دا انہیں سانو سبق پڑھا دیتا ہے، جدوں دا اسی رب سامنے چکنا شروع کیتا ہے، غیر سامنے چکنا آمدہ۔ اے حضرت جعفر آندے بادشاہ اللہ دے سامنے جدوں دا چکنا شروع کیتا ہے، آواز آئے جواب ادوں دا غیر اگے چکنا آمدہ۔ افصاب گل سن والی جے، میرا قائد حبیب الرحمن شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن، لوگو اہل حدیث دا وہابیاں دا تے صحابیاں دا آپس وچ بڑا گہرا تعلق ہے۔ او مکے والے اندے سن صحابیاں کو لو قرآن نہ سنے آجے، اے اندے سن کے نہیں؟ مکے والے آندے سن صحابیاں کو لو قرآن سننا نہیں، آج دے لوگ آندے نے وہابیاں کو لو قرآن سننا۔ اے اہل حدیث دا
ترا امتیاز ہے، گالیاں کھا کے بھی، تانے سہ کے بھی، مقدمے برداشت کر کے بھی، قید و بند برداشت کر کے اسی قرآن سنان تو باز آؤندے۔ آواز آئے نا ایک باری، اسی قرآن سنان تو باز آؤندے تے باز آؤنا بھی۔ انہاں نو پتا سی مکے والیاں نو جن نے صحابیاں کولو قرآن سن لیا انہیں واپس نہیں آنا۔ اج بھی لوکاں نو فکر پئی ہے یزدانی کولو قرآن نہ سنیا جائے، پسروری صاحب کو قرآن نہ سنیا جائے، اکبر اسد کو قرآن نہ سنیا جائے۔ میرے خطیب جڑے نے انہاں دے والی اشارہ کر کے آندے نے انہاں کو قرآن نہ سنیا جائے۔ جویں مکے والیاں نو فکر پہ گئی سی اے تے قرآن سنا سنا کے لئی جاندے نے۔ اج بھی لوکاں نو فکر ہے جن وابیاں کو قرآن سن لیا او مشرک رہ سکتا، او جڑا قرآن سن لیندا ہے بدعتی رہ سکتا؟ اہل حدیثو قرآن دی دعوت عام کرو گے؟ جڑا جڑا وعدہ کردا ہے سجا ہاتھ کھڑا کرے۔ اسی قرآن دی دعوت عام کران گے، قرآن سنا کے اسی شرک کو دور کران گے، بدعت کو دور کران گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جدو آ کے قرآن دی تعلیم دیتی، حدیث پڑھائی، گناہاں تو پاک کیتا، مکے والے آندے نے بادشاہ اسی تینوں آنے ہاں انہاں دی گل نہ سنی تو پھر سنن لگ پہ ہے۔ بادشاہ دا نوجوانا چک کے تعظیماً سجدہ نہیں کیتا۔ حضرت جعفر آندے نے در در تے سجدہ کر دے سا، کدی پتھرانو کدی شجرانو۔ جدو دا آمینہ دا لال آیا رب سامنے چکنا شروع کیتا ہے، غیر سامنے چکنا ہوندا جدا صحابیاں نال تعلق ہے، صحابیاں دی سنت عمل کر کے کہہ دے جدوں دا سا رب سامنے چکنا سکھے ہے، غیر اگے چکنا آندا۔ لاہوری جو زندہ دل بندے ہو آواز آئے جدوں دا رب سامنے اسا چکنا شروع کیتا ہے، غیر اگے چکنا آندا۔ موت آ سکتی ہے لیکن اسی اہل حدیث رب نہ شرک نہیں کریں گے۔ بابا جی گل بڑی پیاری کر گئے، ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے، ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے، ودے حوصلے کل کمزوران دے، سونا دکھیاں نو گل لانا آیا، کائنات دا کلا امام آیا۔ جدا جدا عقیدہ آمینہ دلال ساری دنیا دا امام بن کے آیا، امید نال کہہ لے کائنات دا کلا۔ میں بیمار ہاں، میں بولنا تندرست ہوئے بہ رہے ہو، اپنے زندہ ہوندہ ثبوت دیا جے دنیا تک پیغام پہنچ جائے، کائنات دا کلا۔ اجے اینا کو زور ہور لاؤ، کائنات دا کلا امام آیا۔ لوگ پوج دے پیسان قبرانو، کئی شجرانو کئی حجرانو، اونا در در دے پجاریانو، سونا ایک در تے جکان آیا۔ ایک کتے لکھے ہے وَدَائِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ میرا نبی
میرے آقا علیہ السلام نے ہر دکھ سہ کے بھی اعلان توحید چھڈیا، ادارے والے بھی نوٹ کرن، گورنمنٹ والے نوٹ کرن، کیا بات ہے، کیا بات۔ اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا اے تکلیفاں، اے دکھ، اے مصائب، اے ازمائشاں سب کچھ گوارا ہے، رب نال شرک گوارا، نبی دی حدیث دے مقابلے دے بدعت گوارا۔ اساں قرآن بھی سنانا ہے، پہلے نالو بڑھ کے سنانا ہے انشاءاللہ، رب دی توحید بھی بیان کرنی ہے، نبی دی حدیث بھی بیان کرنی ہے انشاءاللہ۔ اساں لوکانو قرآن سنا سنا کے شرک وچوں کڈ کے توحید ول لے جانا، بدعت وچوں کڈ کے نبی دی حدیث ول لے جانا۔ تے نبی دی جڑی دعوت سی وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، میرے آقا نے آ کے جڑا انقلاب برپا کیتا، مولانا حالی گل لکھے نے آندے نے قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا شفا تھا، یہ عزا پہ گنا الہ پہ فدا تھا، اسی طرح گر گر نیائک خدا تھا، چلن ان کے جتنے تے سب واشیانہ، قیدوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون تاغیانہ، گویا کی یکا یک ہوئی غیرت حق کو حرکت، بڑا جان دوئی بڑا جان دیبو کو بے شبر رحمت ادا خاک بتا نے کی وہ ودیعت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت، وہی پہلوے آمینہ سے حویدہ، دعائے خلیل اور نبی دے مسیحا، گویا کی سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا، زمانے کے بگڑے اموں کو بنایا، وہ برسوں سے سوتے اموں کو جگایا۔ انقلاب ہون لگے میرے پیغمبر دے آن دے بعد، آقا دے تشریف لے آن دے بعد، اعلان نبوت کرن دے بعد، سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا، زمانے کے بگڑے اموں کو بنایا، وہ برسوں سے سوتے اموں کو جگایا۔ لاہوریا پیغمبر دا انقلاب سنایا تے سن لے، سبق پھر شریعت کا ان کو بتایا، زمانے کے بگڑے اموں کو بنایا، وہ برسوں سے سوتے اموں کو جگایا، تے کیتا کی نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، وہ برسوں سے سوتے اموں کو جگا دی۔ میرے آقا نے آ کے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا ہے تے قرآن سنایا ہے، لوکانو جنت وال بلایا ہے۔ ایک بندہ آیا میرے آقا دے کول، آ کے آندا ہے سونے ہاتھ اگے کرو میں بیعت کرنی چاہنا۔ آقا فرماندے نے تو مسلمان کیویں ہویا ہے؟ آندا سونے تہاڈی زبان تو سنیا ہے قل هو اللہ، آندی جے ساریاں نو
اے جڑے وڈے وڈے سیاستدان نے نا انہاں نوں پوچھو انہاں نوں بھی آندی ہے قل هو اللہ اور رب جی میں بلاندے نا اپنے دلوں نیت نال بولو ذرا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد سونیا میں قرآن سن لیا اپنا ہاتھ اگے کرو میں بیعت کر کے مسلمان ہونا چاہنا دوسری گل سن لے ذرا حضرت جعفر بادشاہ دے دربار میں کھلوتے رہے بادشاہ دے او نوجوانا جیڑی کتاب او نوجوان لے کے آیا ہے تینوں ہوندی ہے بادشاہ پوچھ دے حضرت جعفر نو او جیڑی کتاب آئی ہے تینوں ہوندی ہے لاہوریو تسی دسو تانوں ہوندی ہے جنہیں بولی انہاں نہیں ہوندی ہے اور تانوں ہوندی ہے اللہ ساریانوں قرآن نال پیار نصیب فرما بادشاہ دا نوجوانا وہ کتاب ہوندیا تے حضرت جعفر آندے نے الحمدللہ ہاں بادشاہ منو ہوندی ہے بادشاہ دا پھر منو پڑھ کے سنا حضرت جعفر آندے نے میں سوچیا کیوں نہ ہو تو پڑھا جتے جناب زکریا دا تذکرہ ہوندا ہے حضرت جعفر پڑھتے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا حضرت جعفر پڑھ دینے پہ مکے والے بول کے آندے نے بادشاہ اسی تینوں آنے اینا کلو قرآن نہ سنی ایک قرآن سنا کے اپنے نال لا لیندے نے آج وابیاں نو نہیں کیا جاندہ اینا کلو قرآن یار زندہ زندہ تے بول لو نا آج لوکاں نو کیا جاندہ ہے وابیاں دے نیڑے نہ جائے آجے ایک قرآن سنا کے اپنے نال لا لے دے اللہ تیرا شکر ہے ساڑی نسبت رال دیئے صحابہ دے نال ساڑی دعوت رال دیئے نبیاں دے نال نبی دے صحابہ دے نال حضرت جعفر پڑھ دے اگے ہوں گے نے یاری سونی و یاری سو یاری سونی و یاری سو من آل یعقوب وجعلہ ربی رضیہ میں تواڈی محبت قبول کرنا لیکن رب دا واسطہ جے میرے بجے ہاتھ نے تواڈے اگے علامہ ظہیر دے بعد او دے ٹائپ دا کوئی علامہ نہیں آیا آج جنہاں نو استنجے کرن دا نہیں پتا او بھی اشتہاراں تے وڈا وڈا لکھان دے نے علامہ علامہ نہیں علامہ او علامہ ایک پاکستان چے وابیاں چے پیدا ہویا سی انقلاب دی گل کرانگا او جنہ دا پیارا سی اونا وچ جا کے لیٹ گیا ہے مولویاں نو بھی پوچھ لو سارے جی سارے تو میں اپنی گل کرنا کہ مولویاں نو پوچھو انہاں نو وارا کھاندے جویں اللہ میں تیرا لاکھ شکر گزار ہاں کہ تو اپنے قرآن دا مبلغ بنایا نبی دی حدیث دا بنایا
اج میں دسن لگا حضرت پسروری صاحب میرے کلاس فیلو نے اساں 4 سال ایک پھٹی تے بہ کے پڑھے ہے مولانا نواز چیمہ صاحب بھی ساڈے کلاس فیلو نے جیڑے مولوی چھولے دے کے پڑھے نے نا وہ بھی آندے نے علامہ لکھو سانو اللہ انہوں نے ہدایت دے دے علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ اللہ جتھے لیٹے کروڑا رحمتہ نازل فرما اگر تسی ہولی بھی آکھو گے نا نام بھی آکھو گے تو اتھے واسطیاں نے پہیاں تے قیامت تک واسطیاں رہنیاں نے آندے نے میرے آقا نے فرمایا نا جنوں جدے نال پیار ہوئے گا الفاظ تے غور کرے آجے جنوں جدے نال پیار ہوئے گا وہ قیامت نو دے نال ہوئے گا اے تے گل نا قیامت دی اہل حدیثو دنیا تے رب نے وخا دیتا اور ایک گل اور سنو اور صرف علامہ ظہیر نہیں ستا جنت البقیع ایک پاسے باپ ستا ہے ایک پاسے پوترا ستا ہے اللہ میری قوم نو بیدار کر دے توحید واسطے نبی دی حدیث واسطے مکے والیاں پھر چال چلی بادشاہ اسی تینوں آنے نا سن تو پھر سننا بادشاہ اندہ بوٹھے بند کر کے کھلو منہ اپنا بند کرو مینو اینا نال گل کر لین دیو آندے نے بادشاہ اینا نو پوچھ اے مائی مریم نو حضرت عیسیٰ نو کی من دینے حضرت جعفر آندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا حضرت جعفر پڑھ دے اگے گئے اگے جا کے پڑھ دینے قال انی عبد اللہ جنو جنہ پیار ہے نا اس پیار نہ سبحان اللہ کے آجے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیّا حضرت جعفر پڑھ دے اگے جا کے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا اے پڑھ دے نا تے بادشاہ تخت تے بیٹھا روندہ پیا او دا رونا رب نو اینا پسند آیا اللہ نے قرآن بنا کے اپنے نبی تے نازل کر دیتا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ او بادشاہ رو رہے ہیں تے قرآن سنے ہیں بولو قرآن بادشاہ دی تقدیر بدل گئی ہے بادشاہ دے حالات بدل گئے نے بادشاہ زاروں کی تار ہوندہ ہے تے مسلمانہ نو آندہ ہے
اور مسلمانوں جنی دیر تہاڈا دل کردا میرے ملک وچ رہو، اپنے دین تے رہو، اپنے مذہب تے رہو، میرے ملک وچ تہانوں کوئی تکلیف پہنچا سکدا تے جڑے وفد آیا نا مگروں کافراں دا انہاں نوں آندا ہے اپنا سونا چکو، چاندی چکو، ہیرے جواہرات چکو، اپنے پیسے بھی چک لو تے میرے دربار وچوں دفع ہو جاؤ۔ اے ترجمہ میں پنجابی چ کرنا پیا، میرے دربار وچوں نکل جاؤ، گیٹ آؤٹ ہو جاؤ۔ مکے والیاں سمجھ لیا اے دے اُتے بھی قرآن جڑا ہے اثر کر گیا ہے کہ تسی بھی قرآن دے نال پیار پاؤ گے انشاءاللہ الرحمن۔ اسی قرآن سنا دیا رہنا ہے، نبی دا فرمان پہنچا دیا رہنا ہے۔ ایک گل کر کے گل ختم کرا، آقا علیہ السلام دا ایک صحابی ایدہ نائے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے نبی نے آکے جڑا انقلاب فرما کیتا ہے، یہودیاں گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے اپنی پرے وچ لے گئے، اپنی مجلس وچ لے گئے، جا کے آندے طفیل جنہ مال چاہنے دینے سونا چاندی دینے ہیرے جواہرات دینے مربع زمینہ دینے خوبصورت لڑکی دا رشتہ دینے ایک کام کر اسلام نو چھڑ دے، اسلام تو منحرف ہو جا۔ حضرت طفیل فرماندے نے مرتے سکنا دین چھڑ سکدا۔ ایک یہودی اٹھیا، نبی دی حدیث سن لو، آقا علیہ السلام نے فرمایا سی یہودی کل بھی بغیر سن، یہودی اج بھی، پہلے بھی بغیر سن اج بھی، آواز تے آئے نا، یہودی اج بھی غیرت مند بولو، غیرت مندہ دی آواز ہونی چاہی دیئے، یہودی کل بھی بغیر سن تے اج بھی اور قیامت تک اینا بغیرت رہنا ہے۔ او بندہ ایک یہودی آندہ ہے انہوں میرے حوالے کرو، لے گیا گھر اپنے، جا کے کمرے وچ قید کر کے کنڈی لگا کے تالا مار دیتا تے اپنی جوان بیٹی نو اٹھاندہ ہے، آندہ ہے جو تو کر سکنی ہے جا کے کر گزر، انہوں کل دا سورج طلوع ہو تو پہلے مسلمان رہن دینا نہیں۔ اس یہودی دی بیٹی اپنے آپنو بنا سوار کے آئی، آکے دروازے دی کنڈی کھولی، اندر داخل ہوں دیئے تے گین دیئے نبی دا یار سجدے وچ پہ آئے تے رب رب پیا کردہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ایک کونے وچ بہ گئی، ایک کونے وچ بہ گئی، انتظار کر دیئے کہ کدوں میرے وال متوجہ ہوئے گا۔ حضرت جعفر او دے وال ویندے، صحابیاں دے یار بولو نا، حضرت جعفر بی بی وال ویندے، اے آواز دین دیئے طفیل میرے وال ویکھ، میرے وال ویکھ۔ حضرت طفیل آندے نے بی بی تیرے وال ویکھاں یا ویکھن والے وال ویکھاں، تہجد دا ٹائم قریب ہے۔ اے یہودی دی بیٹی پھر آواز مار دیئے، حضرت طفیل نہیں ویندے، اے کیوں نہیں ویندے؟ نبی نے غیر وال ویکھن دی اجازت دیتی۔ او یہودی دی بیٹی آندی ہے میری گل مان، میری گل مان۔ حضرت طفیل کوئی جواب نہیں دے دے،
تے یہودی دی بیٹی بول کے آندی ہے طفیل اگے میری گل نہیں ہو منی، چل ہن نہیں مان لے دوسری مان لے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی وہ سوچتے نے پہلی ایڈی پیڑی گل سی ان دوسری پتہ نہیں کیڑی کرنی ہے، تو یہودی دی بیٹی بول کے آندی ہے طفیل تو تے میرے وال نہیں ویکھیا میں تیرے وال ویکھ رہا ہے، تینوں رب دا واسطہ ہی جڑے نبی نے تینوں انج دا بنایا مینوں بھی اودے کول لے چل۔ اللہ دی دعا قبول کرے۔ حضرت طفیل نو بی بی آندی ہے جیڑے نبی نے تینوں انج دا بنایا مینوں بھی اودے کول لے چل۔ حضرت طفیل آندے نے بی بی لمیاں مسافتانے کیویں سفر کران گے؟ آندی ہے میرے باپ دی جائیداد وچ میرا بھی وراثت دا حصہ بند ہے، میں دو سواریاں لے کے آنی ہاں، ایک تے تو بہ جا ایک تے میں بہ جانی ہاں۔ چل نبی دے کول مدینے چلیے۔ آج جنی جگہ تے مسجد نبوی ہے نا کل جگہ تے اس وقت مدینے دی کل آبادی تھی، آج اس آبادی والی جگہ تے مسجد بنی ہے۔ حضرت طفیل مدینے دے قریب پہنچے، لوکاں ویکھیا حضرت طفیل آ گئے نے، جا کے انہاں دی والدہ نوں دسیا تے ماں جڑی ہے بیٹے دی جدائی وچ رو رو کے اکھاں دی بینائی مک گئی ہے۔ جدوں سنیا میرا پتر آ گیا ہے، آندی ہے لوگو جاؤ طفیل نوں اوتھے ہی روکو، انہوں میرا پیغام دیو اے طفیل جے تے تو مسلمان ہے تے میں تیری ماں ماں، جے تو مسلمان نہیں رہا تے میں تیری ماں نہیں رہی۔ حضرت طفیل کو جواب بھیجے نے یارو میری ماں نو جا کے سنیا دیو اما تینو مبارک ہوئے تیرا پتر بھی مسلمان ہے، ایک بی بی نو بھی مسلمان بنا کے لے آ رہا۔ ویلا گزریا ٹائم ننگیا، اس بی بی دے نکاح دا ٹائم آیا، صحابہ کہن لگے طفیل نہ خون دی طرفوں پہنے تے نہ دودھ والو رضائی پہنے، انج کر اپنے نال نکاح کر لے۔ حضرت طفیل فرماندے نے یارو اینو اے دے کرو، جدو لے کے آیا تے پین بنا کے لے کے آیا، کروں بھی ٹوراں گا تے پین بنا کے ٹوراں گا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔